السلام علیکم، میں ہوں زینب گندل. میں کلینکل ڈائٹیشین، نیوٹریشنسٹ اور فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں اور حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. لیکن مہمان سے ملنے سے پہلے ہم تھینکس کر لیتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کے اسپانسرز کا، جو کہ ہیں تھل نیچرلز، جو کہ آرگینک اور نیچرل فوڈ پروڈکٹس آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈلیور کرتے ہیں. جو آج میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، میری بہت اچھی دوست ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں اور اپنا انہوں نے بہت زیادہ ویٹ لاس کیا ہے، جس کی سٹوری ہم ان سے ہی سنیں گے اور پوچھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا کیا تاکہ ہم بھی اپنا وزن کم کر سکیں، آپ اپنا وزن گھر بیٹھے کم کر سکیں. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور جلدی ان کی لائف جرنی سنتے ہیں اور سٹوری سنتے ہیں. السلام علیکم رمیشا، کیسی ہیں آپ؟ السلام، میں ٹھیک ٹھاک. نیوٹریشن کا کیسا چل رہا ہے ایکسپیرینس آپ کا؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ اچھا چل رہا ہے؟ ہاں الحمد للہ، ایوری تھنگ از فائن. بہت الحمدللہ. یہ ایک وہ فیلڈ ہے جو آرام سے چلنے والی ہے. ایک دفعہ فلو میں آ کے اس کو خود کو بھی، جیسے ویٹ لاس کے لیے کنسسٹینسی ضروری ہے، نیوٹریشن میں آپ کی خود کی کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹرو. تو یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو لے کے خود نہیں نہ چلیں گے، اس کو گھسیٹیں گے نہیں، تو یہ چلے گی نہیں. اس کو یہ تھوڑا سلو پروسیس ہے بٹ اٹ ورکس. یہ نیوٹریشن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں آل دا ٹائم اویلیبل رہنا پڑتا ہے، آل دا ٹائم ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ایسے تو پھر دیکھیں جی، ایکٹیو آپ لوگوں کو کروا رہے ہیں تو آپ کا ایکٹیو رہنا تو مسٹ ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو رہنے کی جگہ ہم بات کر ہی رہے ہیں تو لوگ ایکٹیو رہنے کے لیے چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں. گرمی ہو سردی ہو، چائے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا افیکٹو ہے؟ پینی چاہیے؟ اچھی ہے ہمارے لیے؟ اچھی تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہے، بیکاز وہ اس میں پتی چلی جاتی ہے دودھ میں، دودھ کا کیلشیم مر جاتا ہے، اس کے سارے منرلز ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ہمارے لیے خود بھی ایک اچھا یوز نہیں ہے. پر لوگ اس لیے زیادہ پیتے ہیں. میں صرف کیفین کے بارے میں بات نہیں کروں گی، یا میں اوور آل چیزوں کے بارے میں بات کروں گی. جیسے بیوریجز ہیں، ٹھیک ہے، سردیوں میں لوگ بے تحاشا میٹھی چیزیں بنا کے پیتے کہ ہماری پیاس بجھے، اور ان کی پیاس نہیں بجھتی. کیوں؟ کیونکہ وہ میٹھا ہے. میٹھے سے تو کبھی آپ کی پیاس نہیں بجھتی، وہ تو اور آپ کو لگے گی، اور انہیلدی وہ علیحدہ سے ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ موسٹ آف دی پاپولیرٹی جو ہے وہ گرمیوں میں زیادہ موٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے. شربت، کوکس، 7 اپس، آئس کریمز، یہ چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوتی ہے، جو کہ آل اوور ہمارے لیے انہیلدی ہے. تو ایسے اگر ہم گرم بیوریجز میں دیکھیں تو کافی بھی لوگ ویسے نہیں بناتے ہیں یہاں پہ، جیسے مطلب اس کا ایک یوز ہونا چاہیے. بلیک کافی از دی اونلی تھنگ دیٹ وی شوڈ بی ٹیکنگ. بالکل. پر وہ اس کے اندر بے تحاشا ڈبے والا دودھ اور اس کے اندر چینی ملا کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پیتے ہیں، تو دیٹ از آلسو انہیلدی. وہ ہمارے لیے کیفین بلڈ کرتا ہے ہماری باڈی میں. ہمارے تو مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلیک کافی کے جتنے بینیفٹس ہیں، اگر ہم اس کو کسی بھی اور فارم میں بلینڈ کر کے لیتے ہیں تو وہ فائدے نہیں رہتے؟ بالکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو خالی ایک اسکم ملک میں پیے نا، بالکل ملا کے اس کو، یا اف یو آر یوزنگ سویٹنر جیسے اسٹیویا، تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پر آپ اس کو ان کے ہمارے بالکل ساتھ ہی کافی شاپ ہے ایک، تو وہ اس کے اندر پمپس ڈالتے ہیں شوگر کے، اور پھر وہ دودھ بھی آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور اسکم تو کوئی نہیں لیتا کیونکہ ایکسپینسو ہے. اوور آل ساری چیزیں ایکسپینسز پہ آ کے ہی رکتی ہیں اگر آپ دیکھا جائے. ایسے ہی ہے. پر میں کہتی ہوں کہ ایکسپینسز از ناٹ امپورٹنٹ. ہر چیز گھر میں اویلیبل ہوتی ہے ہمارے. اچھا، آئی تھنک جیسے آپ نے یہ بات کہی ہے کہ گھر میں اویلیبل ہے، تو بلیک کافی تو بنانا بہت ہی سمپل ہے. پانی لیں، اندر کافی ڈالیں گے، بلیک کافی از ریڈی. گرم پانی بالکل. اور آپ کی اسکن کے لیے اچھا کافی کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسکن ٹائٹ کرتی ہے. وہ جو ہے اوبویسلی ایکسلریٹنگ ہوگی گرمیوں میں. تو میں جو پیتی ہوں ارلی ان دی مارننگ، مجھے یہ ہوتا ہے کہ گرمی لگتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے، تو میرے خیال سے میرے پورس اس سے اوپن ہوتے ہیں تھوڑا سا، اور میری اسکن بہتر رہتی ہے. تھوڑے بہت دانے بھی نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ وہ میک اپ کا کمال ہے. لیکن آف کورس آپ دیکھیں، نتھنگ از، کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو سکتی، نتھنگ از کمپلیٹ. ہم کچھ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہیلدی یا انہیلدی، لیکن ہم نے اس کو ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہم اس کو یوز کیسے کرنا ہے، کنزیوم کیسے. ایگزیکٹلی. کافی کے بینیفٹس کی ہم جہاں بات کر ہی رہے ہیں، اینٹی ایجنگ دیتی ہے، ہماری ایجنگ پروسیس کو سلو کرتی ہے، ہمیں کینسر سے پریونٹ کرتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے. لیکن وہیں اگر ہم اسی کافی کا کیک بنا لیں گے تو اس کے وہ بینیفٹس نہیں رہتے نا. بینیفٹس مار دینا ایک الگ کام ہے، یعنی کہ چیز کو ختم کر دینا، اس کے بینیفٹس کو ختم کر کے استعمال کرنا، یہی تو ساری گیم ہے. اسی کو تو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. بالکل.
تو سبزیاں جو ہیں ان کو پکانے کا ہمارے ہاں رواج ہے، بہت زیادہ بھون کے پکایا جاتا ہے، تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ابال کے ڈال دیتے ہیں، جو ابلے ہوئے پانی ہے اس میں اس کے سارے وائٹامن منرلز سارے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ڈرین کر دیتے ہیں، ہم ابال کے ہم اس کو پکا لیتے ہیں. وہ جیسے کہ بقرہ عید کا گوشت ہے، ہم اس کو کافی لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسمیلی ہے، جو بھی مطلب ہوتا ہے اس میں قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو لوگ بوائل کرتے ہیں تاکہ اس کی اسمیل جو ہے نکل جائے، تو ساتھ اس کے نیوٹرینٹس بھی تو آپ ڈرین آؤٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو جو خالی چربی رہ گئی، موٹاپا رہ گیا، جو سارا فیٹ ہے، وہ تو ہم روٹی کے ساتھ آلریڈی مسالہ اور آئل میں پکا کے کھا رہے ہیں. ہمیشہ مزہ بھی تو آتا ہے نا. تو مزہ لینا ہے کہ زندگی انجوائے کرنی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے زندہ رہنا ہے کہ لانگ ٹرم. دیٹ از سو ٹرو. ہم لوگ اصل میں شارٹ ٹرم چیزوں کے پیچھے بھاگتے بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نیوٹریشنسٹ کے پاس وزٹ کرنے کی بجائے جو لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں یا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اگر وہ گئے ہیں تو اسی سے ہی اپنا ڈائٹ پلان. یہاں پہ اکنامکلی بات آ جاتی ہے ایک، جیسے کہ اب آپ دیکھیں کہ ایک نیوٹریشنسٹ کے بھی وہی فیس آلموسٹ ہوتی ہے. اب کے دور میں ایوری تھنگ از ایکسپینسو، نتھنگ از افورڈیبل آلموسٹ. پر یہ ہے کہ اگر ہم 2500-3000 روپیہ اگر ہم نے ایک نیوٹریشنسٹ کو دینا ہے، ہمیں سوچتا ہے کہ ہم اس سے ڈائٹ نہیں لے لیں خالی، اس سے اچھا ہم جی پی کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہم جنرل فزیشین سے جا کے 4-5 ٹیسٹ دیتے ہیں اور ہم ان سے دوائی لیتے ہیں اور ہم جو ہے 5-6 دنوں کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے شارٹ ٹرم دیکھنا ہے، ہم لوگوں نے لانگ ٹرم نہیں دیکھنا کہ جی وہ شاید میرا لائف اسٹائل ٹھیک کر دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو کٹ آف کر دے، سم ٹائمز آپ کو میڈیسن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو صرف میڈیسن ہی ٹھیک کر سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لائف اسٹائل بھی ضروری ہے. اب اگر آپ نہیں اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ دوائیاں بھی لے رہے ہیں لیکن آپ اوبیز بھی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک نتھنگ از گوئنگ ٹو ورک. آپ تو ہر 3 منتھس کے بعد ایک اسٹنٹ بھی ڈلوا رہے ہوں گے، کینجیو بھی ہو رہی ہوگی، آپ کا بائی پاس تک بات آ جائے گی، لیکن آپ ایکسرسائز یا ایکٹیو لائف اسٹائل کی طرف اپنا وہ نہیں لے کے جا رہے مائنڈ. بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہمارے ہارٹ پیشنٹس ہیں، ہماری کچھ ڈائٹ بھی ہمیشہ اس میں میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو میرے خیال سے صرف ڈائٹ ہی میٹر کر رہی ہوتی ہے. جو یہ ڈائبٹیز اور کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں اور جو ڈائلسس پیشنٹس ہوتے ہیں کڈنی کے، میں کہتی ہوں ہر چیز میں ایک نارمل انسان بالکل ہیلدی ہو نا، جو اس کے لیے بھی ڈائٹ ہی میٹر کرتی ہے. اب آپ اچانک سے بیٹھے بیٹھے، جو کافی لوگ ہیں، میں نے ایک جگہ پہ وہ کیا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، سیمینار کیا تھا، اینڈ دے ور آلسو سیئنگ کہ ہمیں آ کے تھوڑا سا نیوٹریشن کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمارا پیٹ نکل آئے. بیمار نہیں ہیں وہ لوگ، پر وہ بیٹھے بیٹھے پیٹ نکال بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آگے بیماریاں لگے گی ان کو، ڈیلے ڈائجیشن ہوگی، بلوٹنگ ہوگی، کانسٹیپیشن ہوگی، یا پھر ان کو کوئی اور ڈیزیز لگ جائے گی، آہستہ 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 وہ ہارٹ پیشنٹس بن جائیں گے. کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو شروع میں انیشیل اسٹیج پہ اگر آپ اپنے آپ کو پکڑ لیں، نہ کہ آپ ایک ہاسپٹل کا چکر لگانا اسٹارٹ کریں، تو وہ بہتر نہیں ہے. کوئی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اچھا رمیشا، اسٹارٹ سے اگر ہم بات کریں تو چائلڈہڈ اوبیسٹی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کہ بچوں کا موٹا ہونا. تو پاکستان میں اگر ہم اس کی ریشو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں؟ کچھ ویسے بیسیکلی اگر ہم بہت بیسک بات دیکھیں تو جینیٹک فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں اس میں ہارمونل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں. لیکن بیسک بات تو یہی آلموسٹ، مطلب میں کہہ سکتی ہوں آج کل کے بچے ایکٹیو نہیں ہیں. ان کے پاس ٹیبلیٹس ہیں، ان کے پاس ٹی وی ہے، اینڈ دے آر جسٹ منچنگ اینڈ دے آر جسٹ واچنگ. تو ٹو لٹل آف ایکٹیویٹی آلویز برنگز اے بگ پرابلم. تو ان کا ایکٹیو لائف اسٹائل بھی لیس ہوتا ہے، وہ اور چیزوں کی طرف توجہ ہیں، جیسے مطلب اسکرینس پہ ہیں یا پھر اسکرینس کے دوران کھانا. اور ہمیشہ آج آپ خود بھی یہ جا کے گھر جا کے اپلائی کر لے گا اپنے آپ پہ. اگر آپ کوئی کام کرتے ہوئے چیز کھا رہی ہوں گے نا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ نے کتنی کھا لی ہے. بچوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. بالکل. اگر آپ اس کو پورشن نکال کے رکھ کے کھائیں گی نا تو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. جیسے ہم ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں تو پورا جار آگے رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہینڈ فل کھانا چاہیے، ایک پوری مٹھی جتنا. بالکل. ہم ایک سے بڑھ کے زیادہ، لیکن مزہ آ رہا ہوتا ہے منچ کرنے کا. مزے میں کوئی بھی چپس ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اسنیکس صرف اوپن کرو اور کھاتے چلے جاؤ تو پتہ نہیں چلتا. مزہ تو نہیں نا لینا. اچھا، ایک دن میں ہم کتنے اسنیک جو ہے وہ کھا سکتے ہیں؟ آئی تھنک ویسے اسنیکنگ میرے لیے 2 کافی ہوتی ہے. جیسے کہ میں اگر پری بریک فاسٹ پھر AM اسنیک، لنچ PM اسنیک اینڈ دین ڈنر. واٹ آر اسنیکس؟ میرے لیے اسنیکس از ہینڈ فل آف نٹس، اور کوئی بھی فروٹ کاٹ کے تھوڑا سا کھا لیا، اس کا فروٹ بول بنا لیا، یا پھر گریک یوگرٹ اینڈ فروٹس کر لیے. دس از اسنیکنگ فار می. یا پھر وہ جو پریٹزلز ہوتے ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ملتے، تھوڑے سے وہ کہتے ہیں پاپڑ ٹائپ، جو ملتے ہیں کہیں سے بھی مل جاتے ہیں،
ان کو بھی اگر کنٹرول کر کے کھایا جائے تو دیٹ از اسنیکنگ فوڈ. پیکٹ والے چپس جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں ہم؟ اچھا میں اپنی لائف میں اپنے پروفیشن میں کوئی چیز منع نہیں کرتی. ٹھیک ہے. آئی جسٹ ٹیل دیم کہ ایک چھوٹی پیالی لیں. ٹھیک ہے. بیگ میں سے کھانا تو آپ ساری کھا لیں گے. بالکل. اس کے پیچھے جو کیلریز لکھی ہوتی ہیں وہ تو میرے خیال سے 500-600 ہوتی ہیں. تو اگر آپ صرف 500-600 وہی کھا لیں گے, اس سے اچھا آپ چھوٹی سی ایک بول میں ڈال کے کھا لیں. وہ آپ کا مطلب بہت حد کتنا بن جائے گا, 50-70 بن جائے گا. باقی جو آپ کی کیلریز ہو جائیں گی وہ کسی اور چیز سے پوری ہو جائیں گی. تو انسٹیڈ کہ آپ بیگ میں سے ہاتھ ڈال کے کوئی چیز کھائیں, آپ ایک بول استعمال کر لیں, اسمال کٹوری جو چھوٹی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے آپ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پیکٹ کے پیچھے کے انگریڈینٹس اور وہ چیزیں بائی کرتے ہوئے یا کھاتے ہوئے پڑھنی چاہیے؟ بالکل پڑھنی چاہیے. میں تو پڑھتی ہوں, مجھے کسی کا نہیں پتا لیکن میں پڑھتی ہوں. ناٹ ایون ایز اے نیوٹریشنسٹ, میری بچپن کی عادت ہے یہ پڑھنی چاہیے, یہ دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈیفینیٹلی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کتنا فیٹ, کارب, سوڈیم, پوٹیشیم, کیلشیم کتنی ہے. اس کی لیبلنگ لازمی پڑھنی چاہیے. ان کی کیلریز, ان کے کلو جاؤل سے چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. مطلب ہم واچ کر کے کھائیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. بالکل بالکل. واچ کر کے کھانے کا مطلب بھی ایک بڑا غلط ہے ہمارے ادھر کہ سب کچھ چھوڑ دو. بیمار ہونے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا, بیمار ہونے سے آپ کو ہم بچا رہے ہیں. بالکل. آپ چیز کھائیں لیکن ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں اس کو کنٹرول کر کے کھائیں, منع تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا, اسٹریس ایٹنگ اور بنج ایٹنگ جو ہے وہ بہت کامن ہوتی ہے. بہت کامن ہے. تو اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ اسٹریس لینا کتنا ہارمفل ہے ہمارے لیے؟ دس ڈپینڈز آن جو باڈی ٹائپ, کہ آپ کی باڈی ٹائپ ایکٹو, اینڈو, میزومورف ہے, کیونکہ یہ ڈٹائی ہوتی ہے باڈی کی ایک. اب کچھ میرے جیسے, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں گی, اسٹریس لیتے ہیں تو ان کا باڈی ویٹ کم ہوتا ہے. کچھ لیتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انجوائے کرے اپنی لائف کو. سم ٹائم اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس ایٹنگ جو ہے آپ کو obviously لیڈس ٹو اوور ویٹ اور اوبیسٹی, اور لاٹ آف رسکس ہیں جو آپ کو انکریز ہو جاتے ہیں. کافی یورک ایسڈ پہ چلے جاتے ہیں, کسی کو کڈنی اسٹونز ہو جاتی ہیں, کچھ کافی چیزیں ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈائجسٹو پرابلم ہو جاتی ہے اتنی کہ کوئی چیز ان سے انٹیک ہوتی ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسٹریس ایٹنگ بھی 2 طرح کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو پروسیسڈ فوڈز ہیں, یعنی جو ہمارے پیکٹ میں یا ڈبے میں چیزیں فروزن ملتی ہیں, آج کل آسان بہت ہے کہ آپ جاؤ بازار سے خریدو, فرائی کرو اور کھا لو, کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ پرزرویٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. ان پہ سوڈیم, فیٹ بے شمار لگا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ تازے رہتے ہیں. جیسے آپ اس کو فرائی کریں گے تو وہ بالکل فریش لگتے ہیں. بٹ اس کی کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہیں. دے ہیو اے لاٹ آف رسکس. انکریزز کینسر, انکریزز ہارٹ ڈیزیز, انکریزز کڈنی ڈیزیزز, آپ کی اوبیسٹی کی طرف چلے جائیں گے, یورک ایسڈ بے تحاشا ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن پرابلمز آ جاتی ہیں, ہارمونل فیکٹرز کی طرف چلا جاتا ہے. بہت امبیلنسز ہیں اس میں. کھانا چاہیے بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. کتنا کھا سکتے ہیں ایک دن؟ میرے لیے آئی گیس ٹوائس, لائک ان 3 weeks. اوکے, ٹوائس اے منتھ. ٹوائس اے منتھ. تو اگر فار ایگزامپل نگیٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کتنے نگیٹس ایک ٹائم پہ کنزیوم کر سکتے ہیں؟ بہت حد 3. ٹھیک ہے. لائک اور بچوں میں؟ بچے, میں تو بچوں کے لیے کے حق میں ہوں ہی نہیں نا یہ, کیونکہ ان کا گروتھ ایج ہے, ان کا ڈیولپمنٹ ایج ہے. یہ چیزیں آپ ان کو گھر پر بنا کے دیں, امی انہیں شارٹ کٹ ڈھونڈے میں. بالکل. وہ بناتی ہیں, پھر وہ کمپلین کرتے ہیں میرے بچے موٹے ہو رہے ہیں, یا میرا بچہ جو ہے یہ چیز فیس کر رہا ہے, وہ چیز فیس کر رہا ہے. چیزیں یہ گھر پہ بھی بن سکتی ہیں. آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. چکن گرائنڈ کریں, اسی کے اندر سارے مسالے ڈال کے اس کو سوٹے کریں, فرائی کریں, ہلکا سے ایئر فرائی کرنا جیسے بھی. پر یہ ہے کہ جو ڈبے والی چیز ہے نا وہ بچوں پہ نہ کریں, بیکاز دے آر ان اے گروئنگ ایج. دے نیڈ دی پیور تھنگس ٹو گرو. بچوں کو کیا ڈائٹ دیں؟ بچوں کو سارا کچھ دیں, لیکن گھر کا بنا ہوا دیں. ان کو میش پوٹیٹوز دیں, ان کو ایگز دیں, ان کو فروٹس دیں جتنے ہو سکتے ہیں. فروٹس بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. ان کو ویجیٹیبلس دیں. ان کی ویجیٹیبلس میں جیسے اگر آپ میش پوٹیٹوز بنا رہے ہیں, میش پوٹیٹوز کے ساتھ تھوڑے سے اس کے اندر پیس ڈال لیں, ایک ساتھ بوائل چکن رکھ دیں. وہ چیزیں یہ کھا لیتے ہیں. کافی بچوں کے کمپلین آتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کھاتے, وہ نہیں کھاتے, پر ان پہ تھوڑی ذرا محنت کرنی پڑتی ہے. اچھا, آئی تھنک سب سے آسان طریقہ بچوں کو جو کھلانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبح ایک بول لیں, اس کے اندر پانی ڈالیں, اور جتنی بھی ویجیٹیبلس آپ ان کو دینا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل بروکلی, گوبھی, مٹر, آلو, واٹس سو ایور اٹ از,
اس کو بوائل کر لیں اچھی طرح سے. جب وہ بوائل ہو جائے تو اس کو میش کر کے گرائنڈ کر لیں. اب وہ گرائنڈ کر کے اس کو ایز اے اسمودی یا ایز اے پیسٹ وہ بن جائے گا. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں. وہ اپیرنس سے ڈرتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اپیرنس, ان کی جو مائنڈ ہوتا ہے نا وہ چیز وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ مما نے کیا چیز دے دی, اس سے اچھا تو میں جی وہ مما مجھے برگر بنا کے. اور اب وہی بات ہے, اسی کا ہم ویجیٹیبل پیٹی بنا کے برگر کے اندر لگا کے دے سکتے ہیں, وچ از سو ہیلدی. نہیں تو ہم اس کے اندر نٹس سیڈز ایڈ کر کے وہ بچوں کو کھلا سکتے ہیں. آئی تھنک اگر یہ چیزیں ماؤں کے لیے بڑی ایفیشینٹ ہونے کی ان کو ضرورت ہے کہ جب بچہ ان کا 1 سال یا 1.5 سال کا ہو, کیونکہ میں اس چیز پہ بہت فوکس کرتی ہوں. میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, فار ایگزامپل میرے پاس اگر صرف ماں ہوگی نا تو میں اس کے بچے کے ساتھ فری کاؤنسل کر دیتی ہوں, اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا فیوچر ہے. کیونکہ ماں نے اس کے پیسے نہیں لگانے, نہ اس نے دینے ہیں. کبھی بھی اگر میں اس کو کہوں گی نا کہ پلیز اپنے بچے کے لیے بھی آپ پے کر کوئی اس کا بھی, تو شی واز بی لائک کہ اس کا ڈائٹ پلان, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب یہ تو سب کھا لیتے ہیں. اب وہ سارا کچھ جو کھا رہا ہے نا وہ سب غلط کھا رہا ہے. بالکل. اور دوسرا جو ہم نے بچوں میں سوڈاز اور کولاز اتنے زیادہ ان کر دی ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی سے کیلشیم ڈپازٹ نہیں ہونے دیتے, ختم کرتے ہیں, بچوں کی ہڈیاں کیوں اتنی کمزور ہیں؟ اسی وجہ سے یہ ہے. آپ دیکھیں میرا جو نیفیو ہے اس کا ہیئر فال ہو رہا ہے, دیٹس بیکاز ہی از آلویز انٹو گولے. حالانکہ ماشاءاللہ لٹرلی ٹو بی آنیسٹ وہ واقعی سب کچھ کھاتا ہے, گھر کی چیزیں, پراٹھے, روٹیاں اور دہی کا تو وہ بہت شوقین ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ مطلب گھر کی بنی ہر چیز کھاتا ہے. لیکن آبویسلی بچے ہیں, بچوں کو دوسری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل. تو ملک کا انٹیک جب کم ہوتا ہے اور باہر کی چیزوں کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے تو اس کا تو وائٹامن ڈی کا کباڑا تو ہوگا. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پیزا برگر ہم ویک میں یا مہینے میں کتنی بار کھا سکتے ہیں؟ میں ریکمینڈ نہیں کرتی. آئی ریکمینڈ مور آف سب ویز اور اسٹیکس اور گرلڈ چکن. لیکن پیزا کی ڈو اگر تھن ہے تو آئی تھنک ٹوائس اے منتھ ٹھیک ہے, کیونکہ ڈائن آؤٹ کرنا ہوتا ہے, چیٹ ڈے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں, 2 دفعہ تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پر چیٹ ڈے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائٹنگ کریں, کیونکہ ہمارے براؤن پیرنٹس میں نا یہ بڑا مسئلہ ہے ڈائٹنگ کا. اب آپ دیکھیں کہ میں نے اپنی ایکچوئل ویٹ سے بھی مزید ویٹ گرا لیا. تو میرے ابو ہر وقت مجھے فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں کہ جی چوسنی جیسا منہ ہو گیا ہے, اور بینگن کے اوپر پاؤں کسی نے رکھ دیا تو ایسا منہ ہو گیا. دیٹ آئی ایم اسٹل آئی تھنک ناٹ ایٹ مائی ڈیزائرڈ ویٹ. میرا ڈیزائرڈ ویٹ 57 ہے, اس میں 59 to 60 کے درمیان ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے ابھی وہ ہو رہا ہے کہ میں یہ تھوڑا سا ہم آ رہے ہیں آپ کی جرنی پہ. آئی نو یو آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو شیئر ود اس. پر میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کری تھی کہ جو ہمارے براؤن پیرنٹس ہیں نا, دیسی پیرنٹس جو ہیں پاکستانی اسپیشلی, ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ چیٹ ڈے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم یوزلی جو چیٹ ڈے نہیں ہوتے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ احتیاط سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم گھر کا ہی رہے ہوتے ہیں. میں تو میرے نہیں خیال سے ڈائٹنگ میں کوئی سڑے ہوئے ٹوسٹ کھاتی ہوں یا جی پتہ نہیں کیا کچھ کھاتی ہوں. میں گھر کا ہی کھاتی ہوں, اور جو سب کھا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی کھاتی ہوں, لیکن ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں, ان جتنا نہیں کھا رہی ہوں. بیسیکلی اٹس یور پورشن کنٹرول. ہاں, چیٹ ڈے کا بیسیکلی یہ مطلب ہے جو ہمارے عوام نہیں سمجھتی. اچھا میں آپ سے ایک بہت میرے یہ امپورٹنٹ سوال لگتا ہے مجھے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے کھانے پینے کا پھر بھی دھیان کر لیتے ہیں, لیکن ہائیجین چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے آپ کی اپنی ہو, ہم اس پہ بالکل دھیان نہیں دیتے. تو کیسے ہم ہائیجینک کھانا لے سکتے ہیں اور کیسے اپنی ہائیجین کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ باہر والے سے ایکسپیکٹ کریں تو یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ بیہائنڈ دی بارز یا بیہائنڈ دی والز یا کیا ہو رہا ہے. پر یہ ہے کہ آلویز اوائڈ کنٹامینیٹڈ تھنگس. جیسے کہ اگر آپ صاف گوشت کے اوپر دوسرا گوشت, پکا ہوا گوشت اور کچا گوشت, ہاں اکٹھا رکھیں گے تو وہ تو خراب ہوگا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی نائف اگر آپ ایک چیز میں استعمال کریں دوسری چیز میں بھی کریں گے تو وہ چیز بھی آپ کو اس وقت شو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اٹ ڈز افیکٹ. بالکل. اس کے علاوہ یہ کہ ہر دفعہ اپنے ہینڈ واش کریں, اپنے ہاتھ دھو کے ایوری ٹائم. میں تو ایک سیب کاٹتی ہوں, اگلا سیب کاٹنے کے لیے بھی اپنا ہاتھ دھوتی ہوں. میں بہت دفعہ اپنا ہاتھ دھوتی ہوں. یوٹینسلز اپنے اچھی طرح واش کیا کریں. یہ بھی دیکھا کریں کہ اندر صابن تو نہیں رہے گا, کیونکہ اس نے تو نظر نہیں آنا. بالکل. دیٹ لیڈس ٹو ہیپیٹائٹس, دیٹ لیڈس ٹو کینسر, دیٹ لیڈس ٹو لاٹ آف ڈیزیزز. تو یہ چیزیں رنس, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے, سنت ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی استعمال کرو اس کو رنس کر کے استعمال کریں. دیٹ از وائی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے سرو کرنی ہے تو اس کو بھی ایک صاف ستھری چیز میں, ایک صاف ستھری جگہ پہ. اب وہیں پہ اگر آپ کے پیٹس پھر رہے ہیں, وہیں پہ آپ کا کھانا ہے, تو دیٹس ڈیزاسٹرس. ہائیجین از اے ریئلی بگ تھنگ. بیکٹیریا بننے سے بہتر ہے کہ آپ چیزیں صاف ستھری, خود کو صاف ستھرا, اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے گھر کو, اپنی جگہ کو صاف ستھرا کر کے بیٹھے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. جیسے آپ نے پیٹس کی بات کی ہے, تو پیٹس ہمارے گھروں میں کامن ہوتے ہیں, موسٹلی گھروں میں ہوتے ہیں. تو وہاں دیکھا جاتا ہے ایستھما,
TB, بالکل سر ان کا بال وہ بالکل. اڑتا ہے کہاں، آپ کو کہاں پتہ کہاں جا رہا ہے، بالوں چیزوں میں جاتا ہے، وہ کھانوں میں جاتا ہے، وہ اتنے پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ پھنستے ہیں، گلوں میں لگتے ہیں. بالکل تو دیٹ از وائی ایزما از کامن. ٹرو، دیٹ از ٹرو. ویکیوم لیں، ویکیوم پھیریں. لیکن کھانے میں تو آف کورس وہ نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈبے والا جو دودھ ہے وہ پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ اس پہ کامنٹ لائک آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ ڈبے والی چیزیں سے ہم پروسیسڈ فوڈس کو منع کرتے ہیں، تو کیا ڈبے والا فوڈ جو دودھ ہے اس کو بھی منع کرتے ہیں ہم؟ اٹ از انہیلدی اینی ٹھیک ہاؤ. ہے. اگر آپ نے اس کو ہیلدی قرار دینا ہے تو اس کو گھر پہ لائیں، اس کو ابالیں، سی اس کے اوپر ملائی بنتی ہے. کیونکہ اسکم ملک کو بھی آپ ایک دفعہ گھر آ کے اس کو چیک کریں، وہ آپ کو کیا پتا وہ اسکم ہے کہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. چاہے وہ پتلا اس نے پانی سے کیا ہو اسکم، تو آپ اس کو آ کے ابالیں، اس کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر ملائی بنی ہے. دودھ کو اسکم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے دودھ کو 2 دفعہ ابالیں، اس کے اوپر جتنی ملائی بنتی ہے اس کو اتاریں اور وہ اسکم میں. سب سے آسان آئی گیس طریقہ یہی ہے، سب سے سادہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ دودھ بوائل کریں، اس کے اوپر سے بلائی اتار دیں، بلائی کا مکھن بنا کے کھا لیں، اسکم ملک پی لیں، انجوائے کریں. بالکل. اب آتے ہیں ہمارا جو سب سے ایک ویٹڈ ٹاپک ہے اس کی طرف کہ رمیشا یو آر اراؤنڈ. میں پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ رمیشا اور میں دونوں جو ہیں وہ ہم کلاس فیلوز تھے اور ہم ساتھ ہی پڑھتے تھے، اینڈ وی ڈیڈ آر ڈگری اور سب کچھ ساتھ میں ہی. تو رمیشا سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یار یونیورسٹی میں یو آر اراؤنڈ آئی گیس کوئی 80 kgs 76. اوکے، تو 76 سے 59 رائٹ 9 to 60. تو دیٹ از اے ویری گریٹ جرنی. اور یہ تقریباً 16-17 کلو کیسے کم یہاں کیا؟ پہ میں سب لٹرلی زینب کو تھینکس کرنا چاہوں گی. اس کو میں رات کو 11 بجے کال کروں، میں اس کو رات کے 12 بجے کال کروں، میں کہتی تھی زینب میرا 2 kg اسٹک ہے، مجھے ہیلپ کرو. زینب نے ہیلپ کی ہے. تھینکس ٹو یو زینب. زینب کا بہت رول ہے میرے ساتھ. اور زینب کا ایک آئی گیس پروڈکٹ آئی تھنک اٹس یورز، یا آپ کا جو بھی چل رہا ہے تھل نیچرلس، اس کی گرین ٹی اس نے مجھے ریکمینڈ کی، اور وہ گرین ٹی نے اٹ واز میجک. میں آنیسٹ ریویو ہے میرا، وہ واقعی میجک ہے اور میں لے کر جاؤں گی. بالکل بالکل. ہم اچھا چلو پہلے ہم وہی بات کر لیتے ہیں کہ نیچرل اور آرگینک چیزیں جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے. ہیز نو سائڈ افیکٹس. مجھے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے کرٹینائن زیادہ ہوتا ہے، ویسے آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے. میرے پاس ایسا ابھی تک کوئی پیشنٹ خود نہیں آیا کہ جی میرا گرین ٹی سے جی فلانا ہو گیا یا ایسا ہو گیا. اٹ ڈز کاز ڈرائنیس ٹو یور اسکن، ٹو یور باڈی، ڈی ہائیڈریشن تھوڑی سی. تو اس کے لیے ہم نے تھل نیچرلس کا دیسی گھی بنایا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں ویسے نیچرل پانی کا بھی انٹیک کہتی ہوں 7 to 8 گلاسز ہونا چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے. اگر گرین ٹی پی رہے تو خالی گرین ٹی پہ اسٹک نہیں رہنا، آپ خود کا مطلب پانی بھی تو پیے نا، پانی کا تو مین رول ہے، وہی تو پیئیں گے. تو پانی کو پانی ہی سمجھ کے پیا جائے، اس کو نہ ہی سوڈا کولا، نہ ہی لال نیلے ہرے شربت. اور اسی سے ہی پیاس بجھتی ہے سردی میں، اسی سے ہی پیاس بجھتی ہے. میرے گھر والے جو ہیں یہ بات کب سمجھیں گے؟ میرے اپنے گھر میں ہے کہ دیکھیں جی گھر کی مرغی دال برابر ہے. لیکن نہیں، میرے گھر میں آئی ہیو سین اے لاٹ آف پروگریس. اور میرے ابو میں ہے کیونکہ ہی از اے بائی پاس پیشنٹ، ڈر گئے ہیں نا. اوکے سنگل پیرنٹ ہے تو ڈر گئے ہیں کہ جی میں اپنے میرے بچے ہیں تو میں ان کو دیکھنا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے کافی کنٹرول کر کے کھاتے ہیں. لیکن جب بات ہے نا پینے کی باری، ہی ڈزنٹ لک ایٹ اینی تھنگ، انہوں نے وہ پینی ہے. صحیح. تو ہم رمیشا آج آپ کو انشاءاللہ تھل نیچرلس کے پروڈکٹس دے کر بھی بھیجیں گے اور آپ ان کو انجوائے کریں گے. اور آئی تھنک یو ول ہیو دا بیسٹ ریویوز باقی پروڈکٹس کے بارے میں بھی انشاءاللہ. تو ہم اس کو یوز کراتے ہیں. تو آتے ہیں آپ کی جرنی کی طرف واپس. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ویٹ لاس کرنے کا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بار ہم یہ کرتے ہیں کہ منڈے کو ڈائٹ اسٹارٹ کی، وینسڈے کو ختم، وینسڈے کو شروع کی، فرائیڈے کو ختم. لائک دیر آر ڈیز، دیر آر موڈس. تو کیسے ہم خود کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے موٹیویٹیڈ رہیں؟ کیسے 17 kgs وزن کم کیا؟ کم کرنے کا بتائیں، پھر اس کے بعد ہمیں مینٹین کرنے کا بھی بتائیں. میں موٹیویٹ اس طرح ہوئی تھی کہ پہلے مجھے کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ میں موٹی ہوں. اوکے. آئی ڈونٹ نو، سب مجھے کہتے تھے کہ میری ایسی پرسنالٹی ہے، ایسی پرسنالٹی. یار آپ اچھے بہت لگتے تھے نا اس طرح، اس لیے. اچھا ویسے دیکھا یو ڈوئنگ دی سیم تھنگ. پر مجھے خود تھوڑا فیل ہونے لگ گیا تھا، جیسے اگر میں اپنے آپ کو خود دیکھتی تھی نا تو مجھے بھی نہیں فیل ہوتا تھا. لیکن اگر میں کسی پکچر میں دیکھتی تھی نا، میں دیکھتی تھی کہ مطلب میں اتنی موٹی ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہی نہیں ہے. 1-2 لوگوں نے مجھے کہا، مجھے وہ فیل ہوا. آپ کو وہ بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ تھے اور انہوں نے
नियर टू बॉडी शेम वाला हिसाब था. ये स्टोरी जब रमीशा ने मुझे सुनाई थी, आई रिमेम्बर कि हम दोनों ही रो पड़े थे इस स्टोरी को सुन के, जिस तरह से वो बॉडी शेम था. लेकिन आई थिंक कि यार हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए. मेरे लिए उसका पॉजिटिव ही लाइफ चेंजिंग थी यार, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था आपके लिए कि दैट मोमेंट चेंज योर लाइफ. मतलब मैं ना अपने आप को बहुत गौर करने लगी थी कि इतने पास वाले बंदे ने मुझे ये बात कह दी, तो और मुझे कभी किसी ने कही नहीं है. मेरे घर वालों ने शायद मुझे ऐसे देखा क्योंकि मैं चाइल्ड ओबेसिटी वाला बच्चा थी. अच्छा. यानी कि मैं पैदा भी आई वाज अराउंड आई थिंक 13 kgs में पैदा हुई थी. 13 pounds में माशाल्लाह. हाँ, तो मैं वही लेकर चल रही थी. ठीक है, ठीक हो गया. अब वो बड़ी भी मैं ऐसी ही हुई हूँ. अब मैंने पूरी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ भी ऐसे गुजारी है. बल्कि उल्टा जब मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट लेने गई थी ना, मुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं था. मुझे डॉक्टर वो हमारे प्रोरेक्टर है ना सर नासिर, जी 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 जी, उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना था. मुझे बार बार कहें आप वही रमीशा है, तो मुझे कहे कि शायद मुझे उफी गलत हो रहा है. मैं कहा मैं वही हूँ, सबसे वही हूँ. ओके, दैट्स नाइस. तो ये था कि मुझे एक बहुत क्लोज टू माई हार्ट समवन सेड इट टू मी, एंड वो मेरे लिए बस लाइफ चेंजिंग मोमेंट था. तो किया क्या सबसे पहले? लाइक खाना चेंज किया, एक्सरसाइज शुरू की? अच्छा, आई यूज्ड टू वॉच व्हाट आई ईट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि मुझे थोड़ा आहिस्ता होने लग गया था सिंस माई फील्ड के व्हाट टू ईट एंड व्हाट आई शुड नॉट ईट. हम सारा कुछ क्या चीज़ें खा सकते हैं क्या नहीं. पर ये था कि मैंने आहिस्ता से चीज़ें कम कर दी थी. पर यूनिवर्सिटी का था वो फूड डेज के निहारी, नाश्ता तो मेरा वही था. अच्छा. फिर वो पराठा रोल था, वो जो उधर फूड स्ट्रीट का था. अच्छा, ऑनेस्टली रमीशा इससे पहले बात कंप्लीट करे, आई वुड से कि ये सारी चीज़ें जो ये बता रही है ये मज़े की भी बहुत मज़े की थी. द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हम दोनों ने ग्रेजुएट किया है, तो वहाँ पे खाने के लिए यूनिवर्सिटी वाज फेमस और अभी भी है ऑफ कोर्स. अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ खुल गया. और अब तो और बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं वहाँ पे. तो यही चीज़ें हम खाते थे, मैजेस्टिक के पराठे, तो कभी कुछ तो इट वाज वो मैंने नहीं ख्याल से 76 पे ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी. मैं उधर हो गई थी 76. ओके ड्यू टू द environmental hazards will say. तो खैर वो जब मैंने सोच लिया कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दफ़ा मैंने अपनी पिक्चर्स में भी देखा और अपने साथ खड़ी भी मेरी कोई फ्रेंड होती थी, मेरे आगे शी लुक पटीट, छोटी सी लगती थी वो. एग्जैक्टली. तो मुझे था कि नहीं कुछ करना पड़ेगा. देन मैंने क्या किया, अब यही होता था डामाडोल. ठीक है, आज कर लिया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, परसों नहीं किया. फिर मैं स्टिक हो गई. आई वाज लाइक नहीं मैंने ये करना है, मुझे मैं करके तो देखूँ होता क्या है. मतलब ये लिटरली मेरे पे काम करता है कि नहीं. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना एक डाइट प्लान बनाया. मैंने अपनी शुगर छोड़ दी. आई एम ऑन स्टीविया. और मैं वैसे सिर्फ लेती चाय में ही हूँ. उसके अलावा मैं मीठा खाती नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है. मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है मेडिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. मतलब मेरी मदर को कैंसर था, मेरे फादर को हार्ट डिजीज़ है, मेरी मदर को डायबिटीज़ भी था. तो वो ये है कि मैं अवॉइड ही की चीनी हमेशा से. फिर मैंने आहिस्ता जो है ना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. अगर मैंने प्रोटीन का ब्रेकफास्ट किया तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद फ्रूट्स लेना स्टार्ट किए. फिर मैं वॉक करती थी. वॉक इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज. 45 to 1 घंटा मैंने विगरस वॉक किया, यानी इतनी तेज़ कि मेरी टांगें दुखती थी. ये मैंने, और मेरा फैट बहुत ढीठ है, जल्दी नहीं उतरता. और कंसिस्टेंट रही. जिस दिन मेरा दिल करता था ना कि आज नहीं करूँगी कुछ हो, मुझे नींद नहीं आती थी. बस वो साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में बैठ गया. और अब भी ऐसा ही है, मैं ना करके करूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती. अच्छा, अब बात यहाँ ये कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि रमीशा इज़ ऑन 59. इसको वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है. तो अभी को 3-4 दिन पहले मेरी और रमीशा की यही वो बात और वो गपशप आपस में, ऑफ कोर्स वी डू द सेम थिंग, तो चल रही थी. शी वाज लाइक कि 2 किलो. आई वाज लाइक बस करो अब नहीं कम करना. आई एम नॉट हेल्पिंग यू एनी मोर. इंस्टाग्राम पे तुम इतनी पतली हो. आई एम लाइक आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी मोर एट ऑल. कुछ नहीं करना रमीशा. ऑफ कोर्स, क्योंकि यू लुक वेरी नाइस माशाल्लाह. लेकिन रमीशा मैं ये बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब लोग बैश करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं. अगर हम चाहे अपने काम में देख लें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देखें, स्टडी लाइफ में देखें, तो यू आर इन दैट मोटा, ठीक है, हम ये कह सकते हैं. लेकिन बहुत सारे मोटे लोग होते हैं तो उनको बहुत लोग कहते हैं कि जी, तो क्या बैशिंग दिल पे लेते हैं लोग? कैसा फील होता है? क्या दिल तो सबका है ना. ऑफ कोर्स बैशिंग हर हाल में अव्वल तो हराम भी है और बुरी बात भी है, और करनी नहीं चाहिए. अगलों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता वो चीज़ किस तरह वो दिल पे ले लें. और इतने सुसाइडल अटेम्प्ट्स ये चीज़ें एमी नहीं हो रही हैं. लोग किसी को कुछ समझते नहीं, अपने आप को इतना सुपीरियर समझा हुआ है. ऐसे ही है. तो आपको हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए कि वो किस
حال میں ہیں انسٹیڈ کہ آپ اپنے ہی برابری والوں کو ہی لے کے ڈوب رہے ہیں. تو بیشنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ, لیکن کبھی کچھ لوگوں کے لیے لائف چینجنگ ہوتا ہے. تو رمیشا, جب آپ نے ویٹ لاس اسٹارٹ کیا تو سب نے سپورٹ کیا یا کسی نے منع کیا یا میرے گھر والے ور ناٹ ریڈی فار دس. ٹھیک ہے, ان کو میں ایسی ہی اچھی لگتی تھی, بٹ جب میں نے کر لیا تو دے ور لائک کہ اس سے آگے نہیں جانا. اور وہ میں اسٹک ہو گئی تھی. جب میں نے فون کیا تھا نا آج سے 6 مہینے پہلے, وہ میں اسٹک تھی آن 69. اوکے. اور وہ اس سے نیچے جا ہی نہیں رہی تھی. اور میں نے نا ان دنوں کلینک بھی جوائن کیا تھا. تو جب میں نے اپنا وہ میری جوائننگ ہوئی تھی نا, تو ان کو بھی لگتا تھا کہ شاید میں نا شروع سے ہی ایسی ہوں. اوکے. تب 69 پہ, اب انہوں نے کہا میرا 76 دیکھا. آف کورس. تو وہ آئی واز لائک کہ اگر ان کو بھی میں موٹی لگ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم اسٹل فیٹ. پھر میں نے واک کی جگہ نا ورک آؤٹ بھی اسٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر میں یوٹیوب کھولا. ٹھیک ہے. میں نے اچھا سا ویٹ لاس ورک آؤٹ دیکھا 22 to 30 منٹس کا. میں نے وہ ایک ٹائم رکھ لیا اور وہی کرتی تھی میں. ٹھیک ہے. پورشن کنٹرول کیا, پروٹین زیادہ کیا. 0.8 نارمل ہے, آئی تھنک 45 to 55 گرامس بنتا ہے وہ. فور وومن مین ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں نے وہ 1.6 to 2.2 کے درمیان کر دیا. اتنا میں نے پروٹین انٹیک کر دیا تھا کیونکہ ویٹ لاس کے لیے ضروری ہوتا ہے. فیٹ میں نے بہت کم کر دیا تھا اور کارب بھی بلو ایوریج لے گئی تھی میں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ پورشن چیزیں کنٹرول کرتی تھی. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم دعوت پہ جا رہے ہیں تجھے ہماری ڈائٹیں خراب ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیسے. ٹرو, مجھے خود نہیں یہ سمجھ آتا. میں تو سارا کچھ کھاتی ہوں. ایک پلیٹ بنا دیتی ہوں, 2 چمچ چاول, 2 چمچ لیم, 2 چمچ روسٹ, 2 چمچ کریلے. لیکن وہ 2 چمچ انہوں نے وہ کرنا نہیں ہوتا نا. ہاں, وہ 2 چمچ نہیں کھاتے. میں تو ادھر میں بھر جاتی ہوں, ہر چیز ڈالو, وہ پوری پلیٹ بن جاتی ہے, کھا لو. اچھا, انسانی معدے کی یہ چیز مجھے بہت پسند ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا چاہو بڑھا لو, جتنا چاہے شرنک کر لو. 2 پراٹھے کھاتے جاؤ, بڑھتا جائے گا. آدھے پراٹھے سے 1/4 پہ آ جاؤ تو اس کو اتنی آدھی. ہاں, وہ بالکل وہ اتنے پہ ہی. اب جیسے کہ میں رات کو آئی تھنک لیس دین پوری روٹی کھاتی ہوں, چھوٹی چپاتی کھاتی ہوں. اب میری وہ ایک فکس ہے. ٹھیک ہے. اور میں کوئی ڈائٹنگ نہیں کرتی جی کہ میں گریک یوگرٹ علیحدہ سے لے کر آتی ہوں یا جی میں ایووکاڈوز لے کر آتی ہوں اور مے بی آئی ٹیک گرلڈ چکن اور براؤن رائس. نہیں, میں صبح کے ٹائم پہ انڈے لیتی ہوں ابلے ہوئے, ساتھ چائے لیتی ہوں اپنی چینی کے بغیر, اپنی اسٹیویا استعمال کرتی ہوں. پھر میں فروٹس لیتی ہوں. دوپہر کا کھانا میں ویسے شوق سے کھاتی نہیں ہوں, بٹ میں تب بھی دوبارہ فروٹس لے لیتی ہوں یا ویجیٹیبلس کاٹ کے کھا لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر ہماری شام کی چائے ہو جاتی ہے, اس میں بھی میں آدھا کپ چائے لیتی ہوں وداؤٹ شوگر, اور کوئی چیز اگر ساتھ ہو جیسے شامی ہو گیا تو وہ لے لیا, ورنہ آئی ٹیک ڈائجسٹیو بسکٹس, وہ بھی دو. مطلب پتہ ہے ایسی تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے کا دل بھی نہیں کرتا لیکن کھانی پڑتی ہیں. جیسے ڈائجسٹیو بسکٹس آر ناٹ یمی, پھر بھی میں کھاتی ہوں, اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے, اٹس گڈ فار فلنس. پھر رات کے کھانے میں یہ ہے کہ ایک روٹی چھوٹی, ساتھ جو بھی پکا وہ, ساتھ سیلڈ اور رائتا. اچھا, کیا یہ ڈائٹ پلان جو ہے ہمارے دیکھنے والے وہ فالو کر سکتے ہیں اپنے ویٹ لاس؟ یہی تو فالو کرنا ہے, ورنہ وہ تو خوشی خوشی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ 2 چمچ یہ ڈالیں, اس کو اپنی روٹی بنائیں, 2 چمچ کی روٹی بنا کے 2 چمچ سالن لیں. یا پھر میں نے دراصل ایک ڈائٹ پلان خود بھی ایک کسی اور کے ساتھ کنسلٹ کیا تھا. اوکے. اینڈ شی واز لائک کہ جی آپ نے 2 چمچ آٹا لینا ہے, اس کے اندر 2 چمچ میدا وہ ڈالنا ہے, بیسن ڈالنا ہے, 2 چمچ آدھا چمچ میرے خیال سے زیرہ ڈالنا ہے, اس کی پیڑا بنا کے چھوٹا سا اس کی روٹی بنانی. اب کون کرے یہ؟ پھر اس کے بعد آپ نے جی لینٹلس کا سوپ اس طرح بنانا ہے, اس کو آپ نے پانی میں لینٹلس کو پکاتے رہنا, جب وہ پک جائے گا تو اس کے اندر کالی مرچ اور نمک ڈال کے کھا جائے. کون کرے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تڑکے کے بغیر دال کھائے وہی بات ہے. ٹرو. تڑکے کے بغیر ساگ کھائیں وہی بات ہے. تڑکوں کے بغیر چیزیں کھائیں وہی بات ہے. اور جو آئل کا استعمال ہے, میں یہ نہیں کہتی آئلیو آئل ہی لیں, ناٹ ایوری, اٹس ناٹ افورڈیبل, کیونکہ ہر اب ٹائپس کے برانڈ آ گیا نا, تو ہر برانڈ کا اپنا ایک پرائس ہے. گھر کا ہی استعمال کریں آئل, یا پھر آپ تھل نیچرلس کا دیسی گھی دیے نا سب. وی ہیو آلیو آئل ایز ویل. یہ لو آلیو آئل بھی ہوگا, اور یہ بہت افورڈیبل پیج ہے ٹو بی آنیسٹ. وہ چیزیں لیں, بس اس کا جو ہے نا میجرمنٹ اس کی نارمل رکھیں. جیسے فار ایگزامپل ایک انڈا ہم بنا رہے ہیں, تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس انڈے کو تیل میں کتنا تل کے کھاتے ہیں. اگر وہ آپ اس کو مطلب وہ ڈرپ ہو رہا ہے نا آئل, تو اٹس یو آر میکنگ اٹ انہیلدی فار یورسیلف. اب میں 1 ٹیبل اسپون میں فرائی انڈا بھی فرائی کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. نان اسٹک ہونا چاہیے, شرط یہ ہے پہلے. ایگزیکٹلی. تو وہ بن جاتا ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اس کا ٹیسٹ بھی وہی ہے, اس کے اوپر کالی مرچیں بھی وہی ہیں, ایسے ہی ہے, اور اس کا مزہ بھی آتا ہے. آئی تھنک اچھا لائٹ فیل کرتے ہیں پورا دن. ہاں, میں یہی کہنے لگی تھی کہ جب آپ
कट डाउन करते हो लाइक शुगर्स को और अपने ऑयल को, और व्हेन यू गेट टू डू, आई डोंट थिंक कि डाइटिंग इज समथिंग, मैं खुद ऐसे प्लान्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करती जिसमें जी रोटी बंद, चावल बंद, दाल मैं बंद, भी नहीं ये करती, बंद. क्योंकि बीमार होने वाली बात है। एग्जैक्टली, योर लाइफ और आपका वेट लॉस जो है वो यही होना चाहिए, रोटी चावल दाल खाओ और वो खा के ही वजन कम करो, क्योंकि रोटी आप कितने दिन छोड़ोगे, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद क्या करोगे, यू हैव टू ईट इट ऐसे। और यहाँ पे तो हम थक भी बड़ी जल्दी जाते हैं। हाँ. अच्छा रमेशा, मुझे ये बताओ कि बैशिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, वेट लॉस वेट गेन दोनों में ये चीज़ चलती है, तो जब पेशेंट्स आते हैं उनके कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो मतलब लगते हैं आपको कि जी तंग आकर ही आए हैं, या आपको लगता है कि कोई रीज़न हो तभी वज़न कम होता है? ज़्यादातर औरतें हैं अच्छा, जो शादी के बाद है, ऐसे ज़्यादातर है। और शादी के बाद क्या रीजंस हैं, आप हमें शेयर करें? अगर मैं शेयर कर लेती हूँ, वो ये है कि जी मेरे हस्बैंड, मेरी सास मुझे कहते कि बहुत मोटी हो गई और पूरा दिन ताने देते, तो वो बेचारी थक के आई होती है, और उसने मतलब वो ये डाइट प्लान में ना रोते हुए ही ले रही होती है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है, भाई जीने तो देना। अब वो मोटी अब खुद की वजह से नहीं हुई है। अब मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, आपको भी पता है किस वजह से। आप जाए, कोई मसला नहीं। फिजिकल कांटेक्ट जो होता है ना, कांटेक्ट जो होता है हस्बैंड वाइफ में, दैट इज रियली मेजर चीज है, जो एक औरत भी मोटी होती है और एक मर्द का भी पेट निकलता है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस जो है ना, फिजिकल कांटेक्ट जो होता है आपका आपस में, उसकी वजह से वो मोटी हो रही है। वो बच्चे भी पैदा करे, वो उसको डिलीवर भी करे, फिर वो अपना फैट भी श्रेड करे, यानी कि वो कितनी एग्जॉस्ट हो जाती है बेचारी। यानी मेरी एक और फ्रेंड है, वो, बल्कि मैं अपनी बहन की बात ही बता देती हूँ, सब औरतों की ये बात है कि वो ना जो उनकी पोस्ट डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। उसमें उनको अपना आप बहुत बुरा लग रहा होता है, ऊपर से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती, उनका बच्चा भी इतना रो रहा होता है, फिर उनको अपने वेट, बॉडी वेट का यही अब इशू यही है, सब कॉन्शियस है कि हम पहले इतने पतले थे, हमारा पेट भी लटक गया, और जी अब मैं पतली भी नहीं हो रही। रोई जाना भाई, इसमें रोने वाली क्या बात है? 6 मंथ्स बहुत हद तक सब कुछ शेड हो जाएगा, करने वाले बनने होने चाहिए। अच्छा, पोस्टमार्टम वेट कब से स्टार्ट कर सकते हैं? मैं ये कहती हूँ कि 6 मंथ्स के अंदर होता है। अगर आपकी C-सेक्शन हुआ है तो 2 मंथ्स के बाद आप स्टार्ट कर लें। ठीक है। पर यह है कि उस 2 मंथ्स के अंदर भी ज़रा वॉच व्हाट यू ईट। ठीक है। अब ये नहीं है कि आपका जंक का दिल करे तो वो भी आ रही हो, क्या आपने बैठे ही रहना है C-सेक्शन में, ऑफ कोर्स उसकी मूवमेंट थोड़ी कम है, पर मूवमेंट स्टार्ट कर दें। पैम्पर होके छिला काटने जा रही हैं तो पैम्पर होके बेड पे नहीं बैठे रहना, यू हैव टू डू सम मूवमेंट स्टार्ट करें, मेटाबॉलिज्म को स्लो ना करें। तो ये है कि 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ के बाद स्टार्ट करना। अच्छा, फीडिंग मदर्स की क्या डाइट हो सकती है? फीडिंग मदर्स को थोड़ी डाइट ज़्यादा ही चाहिए होती है, हेल्दी खाएं और प्रोटीन ज़्यादा लें, एनर्जेटिक चीज़ें ज़्यादा लें, बिकॉज उन्हें फीड करना होता है, वो ज़रा कमज़ोर हो जाती है खुद भी फीड करते करते, तो उनकी काफ़ी जो है वो एनर्जी जाती है। सिर्फ हमें ये बता दें, नाश्ते में क्या लें, दोपहर में क्या लें, कोई मिल्क शेक्स लें? नहीं, आप मेरे पास आए, ये ऐसे नहीं ये तो चीटिंग है। नहीं, आई थिंक वी शुड शेयर दिस। यस वी शुड। सुबह प्री ब्रेकफास्ट तो मेरा यही है कि मैं 1 ग्लास पानी में या तो चिया सीड्स ले लेती हूँ, चिया सीड्स नहीं तो इसबगोल ले लेती हूँ, इसबगोल नहीं तो मैं नीम गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डाल के हनी एंड लेमन डाल के पी लेती हूँ। ये 3 ऑप्शंस आप ये पेशेंट्स को देती हैं, लाइक जो आपके पास पोस्टमार्टम? ये जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ मैं सबको वो देती हूँ। अच्छा, ओके, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट प्रोटीन का ज़्यादा हो तो बेहतर है, जैसे कि आपने एग बॉयल खा लिए जर्दी के बगैर, या फिर आपने वाइट एग का जो पार्ट होता है उसका अंडा बना लिया, साथ टोस्ट ले लिए, ब्रांड टोस्ट लेना है। ठीक है। और ब्राउन ब्रेड ही लेनी है, और वो भी ज़रा देख के लिया करें, कुछ आर्टिफिशियल होती हैं कुछ रियल होती हैं। ब्राउन ब्रेड पे मक्खन वगैरह लगा सकते हैं? दैट इज़ योर चॉइस, मैं मना नहीं करती, क्योंकि वो एक ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा दिन हमने हल्का हल्का खाना है, पर डिनर अच्छा होना चाहिए। साथ लस्सी वगैरह ले सकते हैं? नो, आई डोंट रिकमेंड। आई रिकमेंड शुगरलेस टी, या फिर कोई जूस घर का बना हुआ चीनी के बगैर, या फिर अगर आपने ग्रीन टी पीनी है तो दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि आप 2-3 घंटे के बाद, अच्छा एक और मैंने बात बताने कि जी वेट लॉस प्लान जब मैं देती हूँ ना तो उसमें खाने की पीने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा खाएं, हमने तो वजन कम करना है, 3 चीज़ें दो तो वापस आते जी चक्कर आ रहे हैं ऐसे ही जब पूरी 6 चीज़ें बना के दो तो जी ज़्यादा हम मोटे हो जाएंगे, वो मोटे होने के लिए नहीं है। अब मुझे बताएं ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम मोटे होंगे? फ्रूट से आज तक कोई मोटा हुआ?
نیچرل شوگر ہے. وہی آپ نے ایم اسنیک میں لینا ہے. پھر آپ نے دوپہر میں سیلڈ کا بول لینا ہے, یا آپ ایک سیلڈ کا سینڈوچ کھا لیں, یا پھر لیٹس کا رول بنا کے کھا لیں, یا پھر شام میں کبابی خالی کھا لیں. دیٹ از یور چوائس. پھر دوبارہ اگر آپ نے شام ہے تو شام میں آپ نے بسکٹس لینے ہیں ڈائجسٹیو ہی وتھ اے کپ آف ٹی, یا پھر اگر آپ چائے نہیں لیتے تو گرین ٹی کے ساتھ نٹس لے لیں, یا پھر کچھ بھی آپ کا دل کرتا ہے اس طرح کا جو کہ آپ کو ہیلدی مطلب نیچرل سورسز میں اویلیبل ہے, اور رات کو جو پکا ہے وہ کھائیں کنٹرول پورشن میں. بالکل تو دس از دا ڈائٹ پلان. اور سونے سے پہلے لازمی گرین ٹی پینی چاہیے. اچھا ٹیل می سم تھنگ کہ وزن کم آپ کر لیتے ہو, اس کے بعد مینٹیننس جو ہے اس میں کیا فزیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے؟ بالکل کرنی چاہیے, تھوڑی کر دیں لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو رکھیں. بالکل واک کر لیں, اگر آپ پورا ورک آؤٹ کرتے تھے تو واک پہ آ جائیں خالی. ٹھیک ہے. اور اپنا جو کھا رہے ہیں اس کو ذرا دھیان سے ہی کھائیں. ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ اب آپ جی دوسرے دن برگر بھی آ رہے ہیں, پیزاز بھی آ رہے ہیں. میرا ویٹ تو فوراً 4 دن میں بڑھ جائے گا اگر میں اس طرح کروں. ہاں میرا فوراً بڑھ جائے گا. اوکے, یو آر ٹیلنگ دس کہ اگر آپ ڈائٹ چھوڑتے ہو تو ویٹ باؤنس بیک کرتا ہے. مطلب ڈائٹ نہیں, یعنی اگر میں انہیلدی آئٹمس کا کنزیوم کرنا اسٹارٹ کر دوں تو میرا فٹافٹ آ جائے گا واپس. اوکے. میرا تو 4 دن میں آیا. تو لوگوں کو کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں نا کہ جی ہم تو ایسی ہی ہیں, ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگتی, ہم تو یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں, متری رہتی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا بعد میں پتہ لگے گا. تو یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہلکے ہلکے اپنی ایکسرسائز جاری رکھیں, اور جو کھائیں جو دل کرتا ہے کھائیں, پر باہر کا بھی اوائڈ کریں, چینی اوائڈ کریں, جنک آئٹمس, پرزرویٹیوز, بیکری آئٹمس, یہ چیزیں اوائڈ کریں. تھینک یو سو مچ رمیشا, آپ نے ہمارے ساتھ اپنی ویٹ لاس جرنی شیئر کی. اینڈ آئی تھنک دا پلان واز کہ جو ہم سب شیئر کر سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. اٹ واز ویری ایزی. اور اگر رمیشا 17 کلو کم کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ آ کے اس نے اسٹوری اپنی شیئر کی, نیوٹریشن کی بہت اچھی ہمیں باتیں بتائیں, ہمیں بڑے مزے کے کرسپ دیے. اور مزہ آتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ اگر آپ تک ہی رہے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو آگے لوگوں میں جو ہے وہ پھیلاتے نہیں ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا, اور اگر دس واز ہیلپ فل فار یو تو اس کو اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا انفارمیشن خود تک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, لوگوں کو دے, وہ بھی اس کو انجوائے کریں اور ہیلدی رہے. تھینک یو.